بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اور بعد کے دور کا تقابل فرما کر دونوں میں فرق واضح کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا تقابل یہ فرمایا کہ ان کے دور میں مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ، اور بعد کے دور میں مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ حاضرین سامعین دیکھیے، آج بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے، خصوصاً شہروں میں بھیک مانگنے والوں کا انتہائی مکروہ منظر دکھائی دیتا ہے۔ دینے والے خال خال ہوتے ہیں۔ ایک دور ایسا گزرا، مبارک دور، کہ لوگ فقر و فاقہ کے باوجود مانگتے نہیں تھے، دینے والوں کو تلاش کر کر کے دینا پڑتا تھا۔ اور آج بھیک مانگنے والے بے ضرورت، پیشہ ورانہ، محض مال و دولت بڑھانے کی غرض سے مانگتے ہیں، کسی فقر و احتیاج کی بنیاد پر نہیں۔ ان کو فقر و فاقہ نے مانگنے پر تھوڑا مجبور کیا ہے، بلکہ یہ بھیک ایک دھندا اور تجارت ہو گئی ہے، اور اس کا ایک طبقہ ہے جو اپنے بچوں تک کو اس کی ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ ایک طرف تو بھیک کا یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، دوسری طرف ان سے بھی اعلیٰ درجے کے مہذب بھکاریوں کا بھی ایک منظر دکھائی دیتا ہے، جو جوان، ہٹے کٹے اور مالدار ہونے کے باوجود شادی کے بہانے لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہیں اور جوڑے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ صریح حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں بلا ضرورت شدیدہ مانگنے والوں کی سخت مذمت اور ان پر سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، مگر افسوس کہ آج غیر مہذب بھکاریوں کے ساتھ ان مہذب بھکاریوں کی بھی ایک بھیڑ کی بھیڑ موجود ہے، اگلے زمانوں میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دینے والوں کا حال یہ ہے کہ ضرورت مندوں، یتیموں اور بیواؤں کی حاجت و ضرورت کو جاننے کے باوجود مالدار طبقہ از خود دینا نہیں چاہتا، بلکہ مانگنے پر بھی حقارت و توہین کے ساتھ، اپنی بڑائی کے ساتھ اور احسان جتا کر دیتا ہے۔ اور اس کے خلاف حضرات صحابہ کا معمول تو یہ تھا کہ خود حاجت مندوں کو تلاش کر کے دیتے اور لینے والے کا احسان سمجھتے تھے۔ ایک تقابل اور کمپیریزن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے زمانے میں خطیب لوگ نماز کو طویل اور خطبے کو چھوٹا کرتے تھے، لیکن بعد کے زمانے میں یہ ہوگا کہ نماز تو مختصر پڑھیں گے، خطبہ اور وعظ کو طویل کریں گے۔ سامعین، نماز اصل اور اہم عبادت، مقصود بالذات عبادت ہے۔ خطبہ اور وعظ تو اسی نماز اور دیگر عبادات و احکام شرعیہ کی طرف متوجہ کرنے اور راغب کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اگر ذریعہ اور وسیلے میں ہی سارا وقت کھپا دیا جائے گا تو اصل مقصد کب پورا ہوگا؟ عقل مندی یہ ہے کہ ذریعہ و وسیلہ پر قوت و طاقت کم لگے اور مقصد پر وقت زیادہ لگے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد آیا کہ ان طول صلاۃ الرجل وقصار خطبته مئنۃ من فقہہ، آدمی کا نماز کو طویل اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اب اس کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت تو وعظ و بیان اور تقریر میں گزر جاتا ہے، اور لوگ بھی لمبے لمبے وعظ سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نماز میں ذرا سا طول ہو جائے تو شکوے شکایات کے انبار لگتے ہیں۔ وعظ و نصیحت کو ضرورت کے بجائے ایک مقصد سمجھ لیا گیا، حالانکہ وہ مقصد تک پہنچنے یا پہنچانے کا وسیلہ ہے۔
ایک تقابل یہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے زمانے میں لوگ خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے اعمال کا اہتمام کرتے، اور بعد میں ایسا ہوگا کہ لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔ اس میں خواہشات سے مراد غالباً مباح اور جائز خواہشات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے اعمال صالحہ کی طرف لپکتے تھے۔ تجارت، کھانا پینا، بیوی بچے وغیرہ سب حلال خواہشات ہیں، مگر اعمال کی طرف رغبت انہی اعمال کو آگے کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن میں ان حضرات کی شان میں فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ وہ مرد کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اذان سنتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روز حضرت عبداللہ ابن عمر بازار سے گزرے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انہی حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دور نبوی میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے اور دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے تھے۔ پہلے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ دوسرے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آ گئی تو اگر ہتھوڑا مونڈھے پر بھی ہو تو وہیں مونڈھے کے پیچھے ہی اس کو ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حال تھا حضرات صحابہ کا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ حلال تو حلال، حرام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی اعمال کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نماز کا وقت آ جائے تو دور اول میں کسی کی مجال تھی کہ نماز چھوڑ کر کاروبار میں لگا رہے، اور آج کتنے ہیں جو کاروبار چھوڑ کر نماز کو آتے ہیں۔ معمولی حیلوں اور بہانوں سے احکامات خداوندی اور اعمال شرعیہ کو پس پشت ڈال دینا ایک معمولی سی بات ہو گئی۔ دونوں کے اس فرق کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی، اپنے معاشرے اور ماحول کی اصلاح کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں برکت والا دور نصیب فرمائے اور ہمیں منحوس ایام سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔